السلام علیکم جی. آج کل کیونکہ بحث چل رہی ہے جی کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے. وہ ادارے کچھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیکیورٹی نہیں ہے تو الیکشن نہیں کروا سکتے، پیسے نہیں ہیں. مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کچھ فرمائشیں ہیں جی تب ہوں گی، مطلب جب وہ چاہیں گے تو تب ہوں گی. تو کیا الیکشن اتنا ہی آسان ہوتا ہے یا ووٹ کیا ہے؟ آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ الیکشن کیوں ضروری ہے. تو یہ اتنا اہم ہے کہ جو پاکستانی ریاست ہے اس کا وجود ہی اس بات پر ہے، اس ایگریمنٹ پر ہے سٹیٹ اور ہمارا، کہ جی ہماری حکومت ہوگی. ہماری حکومت مطلب عوام جس کو منتخب کریں گے. اب جب پاکستان کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی تو اس وقت قائد اعظم لیڈ کر رہے تھے، ظاہر ہے مسلم لیگ نون مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، اور انہوں نے ایک فارمولہ یہ پیش کیا کہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے آپ ہم ملک بنا رہے ہیں وہاں پر ہے. تو یہ ریاست اور میرا اس وقت ایگریمنٹ ہوا جب پاکستان بنا تھا ہمارے آباء و اجداد سے کہ یہاں پر. یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی جرنیل ہوگا تو وہ آپ پر حکومت کرے گا، یا کوئی سپریم کورٹ کا جسٹس جو بنے گا وہ آپ پر حکومت کرے گا، یا کوئی خاندان ہوگا وہ آپ پر کرتا. نہیں، شاید ایسا کہتے تو لوگ سوچتے، ہمارے آباء و اجداد کہہ سکتے تھے کہ نہیں. جو مہاجرین وہاں سے آئے وہ کہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہم نے وہاں رہنا. بنگال جو ہمارے ساتھ شامل ہوا، اسی طرح بلوچستان شامل ہوا، خیبر پختونخوا شامل ہوا. تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی حکومت ہوگی، یعنی جس کو آپ عوامی نمائندہ آپ منتخب کریں گے وہی آپ پر حکمرانی کرے گا. اور اس کو پھر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری حکومت ہے کیونکہ وہ میرا منتخب کیا ہوا بندہ ہے، اکثریت کا مطلب زیادہ ووٹ اس کو ملے. تو یہ تو ہے جی. اب اس کا نام پاکستان کا جو رکھا گیا وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی اسلامی کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جو اسلام قرآن اور سنت سے متصادم. اور جمہوریہ یعنی ڈیموکریسی ہوگی. اب یہ تو میرا اور سٹیٹ کا، میرے آباء و اجداد کا، سٹیٹ کا میرا اب تک معاہدہ، پھر 73 کا آئین جو اب میرا اور سٹیٹ کا ایگریمنٹ ہے وہ بھی اسی بات پر ہے. تو ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے اصل میں، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا. ڈیموکریسی کی جو اب تک سب سے بہترین تعریف سامنے آئی ہے دنیا میں وہ ابراہیم لنکن نے جو تعریف کی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، فارمر یو ایس پریزیڈنٹ. تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. تو 3 بار اس میں جمہور کا لفظ ہے، یعنی ڈیموکریسی وہ حکومت ہے جو کہ عوام کی حکومت ہو، آف دا پیپل، بائی دا پیپل عوام کے ذریعے حکومت آئی ہو، اینڈ فار دا پیپل یعنی وہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی کام کرے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کی جو بھلائی ہے، فلاح ہے، بہبود ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، اس کے لیے وہ کام کرے. تو یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. اب ڈیموکریسی پہ دنیا متفق ہے کہ یہ بہترین مختلف جو فارمولے تھے حکومت کے وہ آزمانے کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے 21ویں صدی میں کہ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے. اس میں سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے، ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں خود حکومت کر رہا ہوں، میں خود اپنے فیصلے کر رہا ہوں، میں نے اس شخص کو منتخب کر کے بھیجا ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو مجھے پسند نہیں ہے تو اگلی بار اس کو ہٹا دیا جائے گا، نئے لوگ آ جائیں گے. تو اس لیے وہ ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ آنرشپ لے رہا ہوتا ہے ہر شہری. تو یہ جمہوریت ہے. اب ہم اگر اس کو یوں دیکھیں کہ ابھی جو حکومت چل رہی ہے اس وقت، کہتے ہیں جی کہ کیئر ٹیکر حکومت ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے، 90 دن کے لیے تو ایک ذمہ داری ان کو دی گئی آئین میں الیکشن کرو. اب 90 دن کے بعد اگر یہ بندے سی ایم آفس میں موجود ہوتے ہیں تو یہ کون ہوں گے؟ ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے تو انہیں منتخب نہیں کیا، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے تو انہیں 90 ڈیز کا رائٹ دیے. 90 ڈیز کے بعد یہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور ایک اور فارمولہ بھی ہے کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. سو مطلب اف دیر از نو ریپریزنٹیشن، آپ شہری کیا ٹیکس دیں؟ پھر کس کو ٹیکس دیں؟ بھائی اس بندے کو ہم کیوں ٹیکس دیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آ کے کس نے کہا کہ یار تم بیٹھ جاؤ. 90 دن کے لیے تو ہم اون کرتے ہیں، الیکشن کمیشن نے بٹھایا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ تم نے الیکشن کروانی ہے. اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری. نظم و نسق چلاؤ، اور زیادہ اختیارات بھی اسی لیے نہیں دیے جاتے کیونکہ وہ عوامی بندہ نہیں ہے. کسی کو شوق ہے تو چاہے الیکشن میں لڑ کے آئے، پھر کرے حکومت، پھر ہم ووٹ دیں گے تو آپ آئیں گے.
اب اس وقت ان کو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آگے کرنا کیا ہے پھر انہوں نے. اب اس کی 2-3 صورتحال ہے کہ اگر تو الیکشن نہیں ہوتے 90 دن میں اور یہ اسٹرینجر ان دا ہاؤس ہو جاتے ہیں، اور تو پھر اس کا ایک حل یہ تھا کہ اس اسمبلی میں یہ جس صوبے میں ہے اس کی اسمبلی ان کو انڈورس کر دے. تو اب وہ اسمبلی بھی موجود نہیں، پنجاب اسمبلی، تو انڈورسمنٹ کیسے لیں گے؟ وفاق اس میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ صوبے کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں گئے کہ آپ انڈورسمنٹ دے دیں، تو یہ سپریم کورٹ کیا مطلب کس کو کیسے انڈورسمنٹ دے سکتا ہے؟ یہ تو جیسے یہ کہتے تھے کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، تو سپریم کورٹ کے لیے بھی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہی ہوگا نا، عوامی نمائندگی تو نہیں ہے وہ. خیر پھر بھی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈکٹیٹرز مارشل لا لگا کر آ کر بیٹھ جاتے تھے. پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو وہ سپریم کورٹ سے انڈورسمنٹ لیتے ہیں اپنی، سپریم کورٹ 3 ماہ کا ٹائم دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی الیکشن کروائیں. پھر جو اسمبلی آتی ہے، جس اسمبلی کو پہلے گھر بھیجا ہوتا ہے ڈکٹیٹر صاحب نے، اس سے اپنی انڈورسمنٹ لیتا ہے اپنے غیر قانونی اقدام کی، تاکہ ان کو بھی شریک جرم کر لیا جائے. کل کو کوئی آرٹیکل 6 یا دوسرا معاملہ آتا ہے تو انڈورسمنٹ کرنے والے بھی ذرا شریک جرموں کوئی ساتھ بانٹے تو صحیح نا. تو اتنی تو طاقت اتنی ہی ہوتی ہے عوامی رائے کی. اب ان کو ہمت کیوں مل رہی ہے کہ الیکشن نہیں کروانے؟ کسی آپ ترقی یافتہ ملک میں جہاں پر جمہوریت ہے، کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ جی الیکشن نہیں کرواتے، کچھ بھی ہو جائے. الیکشن نہیں کرواتے تو تم کون ہو بیٹھے ہوئے؟ تمہاری تو مدت ختم ہو گئی، کس نے حکومت کرنی ہے پھر؟ تو یہاں پر کیونکہ 3 بار مارشل لا لگ گئے اور ہم نے ان مارشل لا کو ہضم بھی کر لیا، عوام نے کوئی بڑا ری ایکشن نہیں آیا، تو اس لیے ان کو اب یہ ہمت ملی ہوئی ہے. کیونکہ لوگ بہت زیادہ ایجوکیشن نہیں تھی، اویئر نہیں تھے کہ ووٹ ہے کیا. تو اصل میں ڈیموکریسی میں جو سب سے بنیادی حق ہے، پہلی چیز وہ ہے ہی ووٹ. ووٹ نہیں ہے تو روٹی، کپڑا اور مکان اور یہ چیزیں پھر بات کی ہیں، بے معنی ہیں یہ چیزیں. اب یہ تو ان کا معاملہ ہے کہ ان کو ابھی کچھ سمجھ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کروانا تو کرنا کیا ہے. ابھی تو بغض عمران میں یہ ہے کہ الیکشن نہ کراؤ جی، وہ نہ کراؤ تو بھائی کیا کرنا کیا ہے پھر؟ اوکے اچھا، اب دوسرا پہلو اس کا جو ہے وہ یہ ہے، اس کو ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ اب عام آدمی ہے، عام آدمی ہم یہ ایک یہ سوچ ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک عام بندہ ہے کہ اس کا کیا لینا دینا ہے جی الیکشن سے. کوئی بیٹھا ہوا اگر وہ فیصلے اچھے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کرنے دیں. اس کو کیا، اس کو تو چاہیے جی روٹی چاہیے، اس کے بچوں کو پڑھ رہے ہیں وہ چاہیے، اس کو چھت چاہیے، بس ٹھیک ہے. اس کا لینا دینا کیا جمہوریت سے اور اس سے؟ تو اس کا ہی لینا دینا ہے. اصل میں اس کا لینا دینا یوں ہے کہ جمہوریت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت آتی ہے آپ کے لوگوں کی، اگر وہ غلط فیصلے کرتی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. ڈکٹیٹر ہے، کسی اور کی ثوابدید پر آ کر بیٹھا ہوا بندہ ہے، اس کو کیا فکر کہ وہ جیسے فیصلے مرضی کرے؟ اس نے عوام میں تھوڑا ہی جانا ہے، اس نے تو نہیں جانا. تو وہ ایسے فیصلے نہیں کرے گا جو عوامی امنگوں کے ترجمان ہوں یا عوام کی فائدے کیوں یا بھلائی کیوں، کیونکہ اس کو فکر نہیں ہے عوام کی بھلائی. الیکشن نہ ہونے کا، ووٹ کا حق نہ ملنے کا، آئین معطل کر دینے کا، اس کا اثر شاید 1 مہینے میں تو نظر نہ آئے، ہفتے میں نظر نہ آئے، سال میں، لیکن دہائیوں میں نظر آتا ہے. ہمارے ہاں جب ڈکٹیٹرز آئے ہیں، 3 دور ہیں بہت بڑے، 11 سال کے. تو ایوب خان کا دور کہا جاتا ہے ترقی خوشحالی ہے، لیکن جب ایوب خان کا دور ختم ہوا، پھر جیسے یحییٰ خان کو حکومت دی گئی اور پھر اس کے فوراً بعد بھٹو کو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا اور پھر سقوط ڈھاکہ دیکھا ہم نے. اب کیا ڈھاکہ مطلب 70 میں شروع ہوا اور 71 میں الگ ہو گیا؟ نہیں، ملک اتنی جلدی نہیں ٹوٹا کرتے منٹوں میں، اس کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے پیچھے وہ محنت شامل تھی جو ایوب خان کے دور میں ہوئی، پھر یحییٰ خان کے کچھ عرصہ کی، تو تب جا کر ہم اس نتیجے پر پہنچے. پھر اس وقت بلاکس بھی بن رہے تھے، وہ فیصلہ خیر وہ الگ ایک فورن پالیسی کا معاملہ، شاید اتنا نہیں سمجھتا. پھر آ جاتا ہے آپ کا ضیاء الحق کا دور. اب ضیاء الحق کے دور میں جو کلیشن کوف اور پاؤڈر اور چرس اور یہ سب کچھ آئی ہے، اور اس وقت جہاد کا چکر تھا، تو اس کو
उस वक्त के लोगों ने तो शायद इतना नहीं भुगता होगा, उनकी आने वाली नस्लों ने ज़रूर भुगता है। शायद अगर उस वक्त कोई सिविल गवर्नमेंट होती तो वो ये फैसले ना कर पाती, लेकिन मोहतरम को क्योंकि इंटरनेशनली चाहिए था एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस इसी सूरत मिल सकती थी कि वो कोल्ड वार लड़ते अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट, और वो उन्होंने लड़ी अफगान वार, उसका नतीजा भुगता। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आ जाते हैं कि जी ये इनको नहीं पता, मैं ज़रा जानता हूँ। उन्होंने फिर जो चंद चढ़ाया है माशाल्लाह, वो अब तक भुगता जा रहा है। जो उस वक्त वार और टेरर के नाम पर उन्होंने डॉलर लिए हैं, उस वक्त तो जो जनरेशन थी उनको कुछ फ़ायदा नज़र आया कि पैसे शैसे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी बूस्ट है, डॉलर शॉलर चल रहे थे, नेटो सप्लाइयाँ और ये वो। उसके बाद फिर क्या हालत देखी हमने। आज टके टोकरी, टका कितने का है रुपए भी, कितने रुपए दे तो टका मिलता है आज। तो ये इसलिए जो वोट का हक ना देना होता है, इसके असरात फौरी तौर पर आम आदमी को नहीं नज़र आ रहे होते, लेकिन नज़र ज़रूर आते हैं। और डेमोक्रेसी में जो सबसे बुनियादी हक है वो वोट का है। इसीलिए हम कहते हैं कि जी कश्मीर के लिए क्या आज तक पीटीवी के 9 रात 9 बजे खबरनामे में इस्तवाब राय, हक राय दे दिया जाए कश्मीर, क्या मतलब वो आज़ाद नहीं है। हमसे बहुत ज़्यादा मतलब कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरक्की और वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, तो उसका कंपैरिजन हमारे साथ नहीं है। कभी सच भी बोल लेना चाहिए। लेकिन क्यों उन्हें हम कहते हैं, वो भी क्यों आज़ादी मांग रहे हैं? क्योंकि गुलाब जामुन तो बेशक उनके मुंह में, आज़ाद सोच नहीं है वो, उनके अपने लोग उन पे हुक्मरान नहीं है, वो वहाँ पर नहीं रहना चाहते, इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। तो उधर हक के राय दही, इस्तवाब राय का हमने रोला डाला हुआ, और इधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, तो यहाँ कोई स्ट्रेंजर इन द हाउस बैठा रहे, और वो कैसे बैठा रहे फिर, और फिर इन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। अभी ताकत का नशा है, इख्तियारात हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या होना है आगे। तो वो जो बैठे हुए हैं उनसे भी कोई बंदा ज़रा जाके पूछे कि भाई किस तरह बैठना है, कोई प्लान, कोई मनसूबा शनसूबा कोई है 90 दिन के बाद आगे। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन तो होने ही होने हैं, क्योंकि जो कहते हैं इलेक्शन नहीं होने, उनको ये समझ ही नहीं, अभी तक उनको ये पता नहीं है कि इलेक्शन को तूल देना कैसे। हाँ, एक ही सूरत है, वो ये है कि अगर जो बड़ी पार्टीज़ हैं इस वक्त, क्योंकि वो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज़ हैं, वो अगर ये मुतफिक हो जाते हैं इस बात पर कि ठीक है जी, 1 माह आगे कर लेते हैं, क्योंकि नेशनल असम्बली 2 माह पहले डिसॉल्व कर दी जाए, इसको 1-2 माह आगे करके तो एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस पर तो फिर हो सकता है, और इस पर भी फिर शायद कानूनी राय दरकार होगी कि फिर जो आने वाली असम्बली होगी या इलेक्शन कमीशन के पास कितनी टाइम के लिए इसको मौजूदा सेटअप जो है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इसको कितनी देर की एक्सटेंशन दे सकता है, या फिर आने वाली असम्बली से उस काम की इंडोर्समेंट लेनी पड़ेगी। अगर एक टाइम से ज़्यादा जाता है तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिर है डिस्कस होंगी, लेकिन यही सूरत हाल है। इसके अलावा ये नहीं हो सकता कि कोई आकर किसी को बिठा दिया है जी, क्योंकि ये किसी का चहेता था और अब ये हुकूमत करता रहे हम पे, तो ऐसा नहीं होता। थैंक यू।